السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم نے اکثر نیوز میں دیکھا ہے کہ یار کوئی فلاں ملک ہے, اس نے اپنا اسپیس مشن کامیابی سے پورا کر لیا, یا پھر کوئی ملک اپنے اسپیس مشن پر کام کر رہا ہے, پروگرام پر کام کر رہا ہے, یا پھر کوئی بلینئر جیسے کہ جیف بیزوس, ایلون مسک اور رچرڈ برینسن جیسے لوگ اپنے اسپیس پروگرامز پر کام کر رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سارے بلینئرز یا اتنے امیر ملک اسپیس پروگرامز کرتے کیوں ہیں, اتنے سارے پیسے خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف دولت کا دکھاوا ہے, یا پھر یہ لوگ کوئی نئی جگہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ یہ سارے اسپیس ایکسپلوریشنز, اسپیس ایکسپیریمنٹس کا تعلق ہماری امپروومنٹ آف لائف آن ارتھ سے ہے. ان اسپیس ایکسپلوریشنز کی بدولت ہی ہم سائنس کی دنیا کی کمپلیکس تھیوریز کو ارتھ پر پروو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل فینومینا آف گریوٹی, فلوئڈ ڈائنامکس, یا پھر جیولوجیکل ایولیوشن آف پلانٹس وغیرہ وغیرہ. بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری عام زندگی میں استعمال ہونے والی بہت ساری چیزیں اسپیس ایکسپلوریشن کی بدولت ہی ہماری عام زندگی کا حصہ بنی ہیں. مثال کے طور پہ یہ بات سب کو نہیں پتہ ہوگی, لیکن ہمارے گھر کے کچنز میں پائی جانے والی سیرامک کوٹنگز, یا پھر ایئر پیوریفیکیشن سسٹم, اسموکنگ ڈیٹیکٹرز, اسکریچ ریزسٹنٹ گلاسز, یہ ساری چیزیں ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں اس دنیا میں کیونکہ اس کی ٹیسٹنگ اور ڈسکوری کسی اسپیس ایکسپلوریشن کے ایکسپیریمنٹ کے دوران ہوئی تھی. اس کے علاوہ فوڈ پریزرو کرنے کا جو پورا طریقہ ہے وہ بھی ISS کے اندر دریافت ہوا تھا, مطلب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اندر یہ دریافت ہوا تھا. کتنی بڑی دریافت ہے, ڈسکوری ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے وہ کنٹامنیٹ نہیں ہوگا. اب یہ سارے ڈبے والے کھانے دیکھتے ہیں, جوسز دیکھتے ہیں, دودھ دیکھتے ہیں, پورے ڈیری کے پروڈکٹس, اتنی بڑی لسٹ ہے. یہ سارا کا سارا کھانا خراب نہیں ہوتا, ایکسپائر نہیں ہوتا, اتنی جلدی سڑتا نہیں ہے فوڈ پریزرویٹیوز کی وجہ سے, اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے اسپیس ایکسپلوریشن کو, ایکسپیریمنٹس کو. اور آج جو ہم منرل واٹر پیتے ہیں, فلٹرڈ واٹر پیتے ہیں, پیوریفائڈ واٹر پیتے ہیں, اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ناسا کو. یہ بھی تجربہ, یہ بھی دریافت اسپیس میں ہوئی تھی. اسی طرح سے گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ویدر کو مانیٹر کرنا, کلائمیٹ ٹرینڈز کو دیکھنا, کلائمیٹ چینج کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرنا, اویئر کرنا, بتانا کہ خطرہ کب آ سکتا ہے, خطرہ کس طرح ٹل سکتا ہے, یہ سب پاسبل ہے بیکاز آف اسپیس ایکسپلوریشن. ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ پوری دنیا میں انرجی کرائسس چل رہا ہے, پاکستان میں ہی بہت زیادہ چل رہا ہے, لیکن ایک ہوپ دکھتی ہے ہمیں, اور وہ ہے سولر انرجی یا پھر سولر پینلز. اور یہ سولر پینلز اور سولر سیلز بھی اسپیس ریسرچ کی بدولت اس دھرتی پر ایگزسٹ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اسپیس ایکسپیریمنٹ کی دریافت ہے GPS میپس, نیویگیشن میپس, جس کے بغیر اب تو ہم اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو یہ کچھ دریافت ہیں اسپیس ایکسپلوریشن کی, اسپیس ایکسپیریمنٹس کی. اب بات کرتے ہیں اسپیس کا فیوچر کیا ہے اس دنیا میں. آج جس طرح کے گلوبل انوائرمنٹ میں ہم جی رہے ہیں, اور نئے گلوبل ایمرجنگ جیو پولیٹیکل ٹرینڈز بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد گلوبل بیلنس آف پاور پیراڈم شفٹ ہو جائیں گے, سپر پاورز چینج ہو سکتی ہیں. اور ایک بات تو یقینی ہے کہ وہ ملک اس دنیا میں لیڈ کرے گا آنے والے وقت میں جو کہ اسپیس ایکسپلوریشنز کر رہا ہوگا, جو کہ سب سے زیادہ بجٹ اسپیس ایکسپیریمنٹس پر لگا رہا ہوگا. کیونکہ آنے والے وقت میں سپر پاور کا تعلق ماڈرن ویپن سے نہیں ہوگا, بلکہ ٹیکنالوجیز سے ہوگا, انوویشن سے ہوگا, اسپیس پروگرام سے ہوگا, اور ٹیک وارفیئر سے ہوگا. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, اسی طرح سے ہر ملک اپنی اسپیس کیپیبلٹی پر کافی زیادہ فوکس کر رہا ہے, بجٹ ایلوکیٹ کر رہا ہے. حال ہی میں ٹرکی نے بھی اپنا اسپیس مشن لانچ کرنے کا ہنٹ دے دیا ہے, اور اس کے علاوہ انڈیا, اسرائیل اور فرانس جیسے ملک بھی ہر تھوڑے ٹائم بعد کوئی نہ کوئی اسپیس مشن کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسپیس ایکسپلوریشن کی اس دوڑ کے اندر ایک اور ملک ہے جو کہ کافی زیادہ آگے بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے, اور اس کا نام ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس, UAE. اچھا, میرا ریسنٹلی وزٹ تھا UAE کا, اور میں وہاں پر یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا کہ UAE کتنا زیادہ سیریس ہے اسپیس کو لے کر. کیونکہ میں ایک ایونٹ اٹینڈ کرنے گیا تھا وہاں پہ جس کا نام تھا ابوظہبی اسپیس ڈیبیٹ. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ UAE کی ایکچوئل میں اسپیس میں اچیومنٹس کیا ہیں, اور یہ ابوظہبی اسپیس ڈیبیٹ تھا کیا, اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والے, اور ہمیں بینگ پاکستانی اس پوری سچویشن سے کیا سیکھنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں UAE کی اسپیس اچیومنٹس کی. UAE کا اسپیس سائنسز میں انٹرسٹ 1970s سے ہے, جب لیٹ شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے ناسا کی اس ٹیم سے ملاقات کی جس نے اپولو مشن سر انجام دیا تھا. اس کے بعد سے UAE نے کافی زیادہ اسپیس پروگرامز میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, اور کافی زیادہ ڈیولپمنٹ شروع کر دی بڑی سلولی. اور آج UAE کا اسٹیٹس یہ ہے کہ UAE آج ان 9 کنٹریز میں شامل ہے جو کہ مارس پہ جانا چاہتے ہیں یا مارس پر جانے کی کانکریٹ پلاننگ کر رہے ہیں. ایون 2020 میں UAE نے ایک پروب بھی مارس کی آربٹ میں سینڈ کیا تھا جسے ہوپ پروب کا نام دیا گیا ہے, اور اس پروب کو بھیجنے والا UAE پہلا اسلامک اور عرب کنٹری بن گیا ہے. ریسنٹلی UAE دنیا کا چوتھا کنٹری اور پہلا عرب کنٹری بن گیا ہے جس نے اپنا اسپیس روور مطلب سیٹلائٹ مون ایکسپلور کرنے بھیجا ہے فار سائنٹیفک پرپسز. اس روور کی خاص بات یہ
یہ ہے کہ یہ روور اماراتی انجینئرز، ایکسپرٹ اور ریسرچرز نے بنایا ہے، وہ بھی محمد بن راشد اسپیس سینٹر پر. اس کی وجہ سے اس کا نام راشد روور رکھا گیا ہے. فری زونز یا پھر اکنامک زونز کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، لیکن اکنامک اسپیس زونز یو اے نے مستار سٹی میں قائم کیے ہیں. اس وقت یو اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل ہب بن چکا ہے. جس طرح سے یو اے نے اپنی آئل بیسڈ اکانومی کو ٹورسٹ بیسڈ اکانومی پر ٹرانزیشن کیا ہے، اسی طرح سے ان کا پلان یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسے نالج بیسڈ اکانومی پر ٹرانزیشن کریں. اب بات کرتے ہیں ابو دھابی اسپیس ڈیبیٹ کی اور وہاں پر ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. اس وقت پوری دنیا کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اسپیس ایکسپلوریشن میں، اور اس انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یو اے نے اعلان کیا کہ اب ہم ایک ایونٹ کرواتے ہیں جس کا نام ہوگا ابو دھابی اسپیس ڈیبیٹ، جو کہ ابو دھابی کے ایڈناک بزنس سینٹر میں 6 دسمبر کو آرگنائز کروائی گئی، اور جس میں اسپیس کے حوالے سے دنیا کے کامیاب ترین ملک آئے، جس میں اسرائیل اور انڈیا سر فہرست ہیں. اس کانفرنس کا مقصد ایکچوئل میں اسپیس سیکٹر میں اپرچونیٹیز اور چیلنجز کو ریویو کر کے اس میں کانکریٹ الائنسز اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کر کے اسے ایگزیکیوٹ کرنا تھا. اس کانفرنس میں جہاں انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب اور آئیسیک ہرزوگ جو کہ پریزیڈنٹ آف اسرائیل ہیں انہوں نے شرکت کی، وہیں پرومیننٹ پرائیویٹ بزنس پلیئرز سچ ایز ایئر بس، سیلز اسپیس آرگنائزیشن اور امیزون نے بھی حصہ لیا. یو اے کی ان تمام کاوشوں اور کوششوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 50 سال بعد جب اس پوری دنیا نے سائنس، اسپیس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہوگی، تب یو اے کا نام ٹاپ کی کنٹریز میں رکھا جائے گا. یو اے دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سکسیس سٹوریز کی کمی نہیں. آپ سیفٹی کی بات کریں، آپ سیکیورٹی کی بات کریں، آپ بزنس کی بات کریں، آپ سکسیس سٹوریز نکالتے رہیں گے اور لٹرلی ڈاکیومنٹریز بناتے رہیں گے، لیکن کانٹینٹ ختم نہیں ہوگا، لیکن سٹوریز ختم نہیں ہوں گی. اس طرح کی سکسیس سٹوریز سے ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز انسپریشن لے سکتی ہیں، سبق لے سکتی ہیں، اور لینا چاہیے، کیونکہ بات ساری ویژن کی ہے، بات ساری کوشش کرنے کی ہے، بات ساری کاوشوں کی ہے. اگر ویژن آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ اپنی فیوچر جنریشنز کا خیال رکھ سکتے ہیں، لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے، اس مائنڈ سیٹ کے لیے جنہیں ایسا لگتا ہے کہ اسپیس ایکسپلوریشن کچھ نہیں ہوتی، اسپیس تو بیکار چیز ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اسپیس ایکسپیریمنٹس بہت ضروری ہیں اور یو اے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.